غیر قانونی اسقاط حمل کے دوران خاتون کی موت، 3 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔ تلنگانہ کے جنگاؤں ضلع میں مبینہ طور پر غیر قانونی اسقاط حمل کے دوران شدید خون بہنے سے خاتون کی موت ہو گئی، جس کے بعد پولیس نے 3 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ متوفیہ کی شناخت شروانی کے طور پر ہوئی ہے، جو اپنے شوہر بھاسکر گوڑ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں اور وہ اپنے تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مقامی اطلاعات کے مطابق شروانی کی والدہ شوبھا نے RMP یعنی کہ رورل میڈیکل پریکٹیشنرز شرون سے رابطہ کیا، جس کے بعد شروانی کو انمکنڈا کے ایک اسپتال لے جایا گیا، جہاں مبینہ طور پر جنین کی جنس کا تعین کیا گیا۔ الزام ہے کہ جنس معلوم ہونے کے بعد شوبھا اور شروانی کو سنجے نگر لے گئے، جہاں ANM انسوریا نے 21 جولائی کو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر اسقاط حمل انجام دیا۔ اس عمل کے بعد شروانی کی حالت بگڑ گئی اور اسے شدید خون بہنا شروع ہو گیا۔ کئی روز تک نازک حالت میں رہنے کے بعد 25 جولائی کو اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے انسوریا، شرون اور شوبھا کو مختلف مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ اس معاملے میں قبل از پیدائش تشخیص تکنیک یعنی کہ PNDT ایکٹ اور میڈیکل ٹرمینیشن آف پیگنینسی ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت دیگر متعلقہ دفعات کے تحت تحقیقات جاری ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر سابق وزیر سلسلہ رکن اسمبلی KTR نے ایک بار پھر اپنی قیادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجنہ سلسلہ ضلع سے تعلق رکھنے والے IIT میں منتخب طالب علم گداس ابھینو کی حوصلہ افزائی کی۔ پیر کے روز وارانسی IIT میں داخلہ حاصل کرنے والے طالب علم ابھینو اپنے والدین لکشمی نارائن اور سری لتا کے ہمراہ حیدرآباد میں KTR سے ملاقات کی۔ اس موقع پر KTR نے طالب علم کی شارپوشی کر کے اعزاز بخشا اور گفٹ اسمائل پروگرام کے تحت ایک لیپ ٹاپ تحفے میں دیا۔ KTR نے طالب علم کی کالج فیس بھی خود ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کرے، اپنے والدین اور ریاست کا نام روشن کرے اور زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اس موقع پر طالب علم ابھینو اور ان کے والدین نے KTR کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے تعاون کے ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ راجیو گاندھی یونیورسٹی آف نالج ٹیکنالوجیز کے باسر کیمپس میں تعلیمی سال 2026 اور 27 کے نئے PUC-1 طلبہ کے لیے SAC آڈیٹوریم میں اورینٹیشن پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پروگرام میں طلبہ کو تعلیمی نظام، نظم و ضبط، امتحانی طریقہ کار، کیمپس سہولیات اور مستقبل کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ اعزازی وائس چانسلر پروفیسر کے گوردھن نے طلبہ کو نظم و ضبط، خود مطالعہ، اخلاقی اقدار اور جدید تکنیکی مہارتوں کو اپنانے کی تلقین کی۔ مختلف عہدیداروں نے تعلیمی منصوبہ، انجینئرنگ، طلبہ کی بہبود، امتحانات اور کیمپس لیکچر پر رہنمائی فراہم کی۔ پروگرام میں طلبہ نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ شرکت کی۔ ایگل فورس کے SP گریدھر نے نظام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں منشیات کی روک تھام کے لیے ایگل فورس NCB، DRI اور مختلف ریاستوں کی پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران مختلف آپریشنز میں تقریباً 7 ٹن گانجا ضبط کیا گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ RNCC نظام آباد نے بھی NDPC ایکٹ کے تحت کارروائیاں کرتے ہوئے 864 کلو گرام گانجا اور 5.206 کلو گرام الپرازولم ضبط کیا۔ 2025 اور 26 کے دوران 165 منشیات استعمال کرنے والوں کو ڈی ایڈکشن مراکز بھیجا گیا، جبکہ عوامی بیداری کے لیے 492 آگاہی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ SP گریدھر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ منشیات کی خرید و فروخت یا اسمگلنگ سے متعلق معلومات اینٹی ڈرگ ٹول فری نمبر 1908 یا واٹس ایپ نمبر 8712671111 پر فراہم کریں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ سے نو ٹو ڈرگس سے یس ٹو لائف کے پیغام کو اپنائیں۔ ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے کہا کہ پروجوانی عرضیوں کو زیر التوا رکھے بغیر وقت پر حل کیا جائے۔ پیر کو IDOC میٹنگ ہال میں منعقدہ پروجوانی میں ضلع کلکٹر کے ساتھ ایڈیشنل کلکٹر نرسنگا راؤ اور ٹرینی ڈپٹی کلکٹر راج کمار نے عوام سے عرضیاں حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے عوام کی جانب سے کل 92 شکایت موصول ہوئی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ خاص خیال رکھیں اور عرضیوں کو زیر التوا رکھے بغیر حل کریں، کیونکہ ضلع پروجوانی اور SM پروجوانی کو موصول ہونے والی شکایت کو پوری طرح سے حل نہیں کیا گیا ہے۔ ضلع کے بیاسو آباد کے کاغذ نگر کے پٹیل گارڈن فنکشن ہال میں مقامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی و سینئر ایڈوکیٹ وی کشور کمار نے اپنے ہمراہ JC کو کنوینئر وشویشور راؤ کے ساتھ مل کر علیحدہ ریاست تلنگانہ کی 169 تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے نوجوانوں کو ہمت افزائی اور ان کی خدمات کی ستائش کے لیے ایک خصوصی پروگرام رکھا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے جہدکار MLC پروفیسر کودنڈ رام نے شرکت کرتے ہوئے 1969 علیحدہ تلنگانہ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اور اس وقت سینٹرل جیل میں قید میں رہنے والے 16 نوجوانوں کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔
ظاہر آباد چیئرمین بلدیہ محمد یونس نے اراکین بلدیہ کے ہمراہ رات کے وقت میں بارش سے ہنگامی اقدامات انجام دیتے ہوئے متعلقہ وارڈ میں موسم بارش کے پیش نظر بارش کے پانی ڈرینیج کی نکاسی صاف و صفائی بارش کے پانی کی نکاسی کے اقدامات انجام دیے۔ چیئرمین بلدیہ محمد یونس نے ڈرینیج کی صفائی اور فلائی اوور برج کی صفائی کے کاموں کو انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ وارڈ نمبر 10 کے عوام کو کئی سالوں سے پینے کے پانی کی دشواریوں کو راحت دی گئی ہے۔ اس موقع پر محلے کے عوام موجود تھے۔ ایڈیشنل کلکٹر وی بھوجنگ راؤ نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ پرجاوانی پروگرام کے تحت موصول ہونے والی عوامی شکایت کو ترجیحی بنیادوں پر فوری حل کریں اور کسی بھی درخواست کو غیر ضروری طور پر زیر التوا نہ رکھا جائے۔ پیر کے روز انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام کے دوران مجموعی طور پر 166 شکایت موصول ہوئی۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے درخواست گزاروں نے اپنی شکایت اور مسائل ایڈیشنل کلکٹر وی بھوجنگ راؤ، ٹرینی کلکٹر سریش، ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر گیتا، میونسپل کمشنر دلیپ کمار، ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سائی گوڑ اور ڈی او سائی انا کے روبرو پیش کرتے ہوئے تحریر درخواستیں جمع کی۔ ضلع کے APS آباد کے شرپور ٹاؤن عدالت میں منصف مجسٹریٹ کی خدمات انجام دینے والے اجے اولم کو سینئر سول جج کے عہدے پر ترقی و پروموشن آنے پر آج شرپور ٹاؤن بار ایسوسی ایشن صدر سرینواس نے اپنے ہمراہ سینئر ایڈوکیٹ وی کشور کمار، دیاراج سنگھ ایڈوکیٹ جی کلیان ایڈوکیٹ جی گنپتی ایڈوکیٹ کشن راؤ ایڈوکیٹ ونے کمار ایڈوکیٹ کے علاوہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ محمد عبد المفصل کے ساتھ مل کر بار ایسوسی ایشن صدر سرینواس منصف مجسٹریٹ اجے اولم کو سینئر سول جج پروموشن آنے پر چارپوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ بوتھ لیول ایجنٹس کی میٹنگ پیر کو مدھول میں منعقد ہوئی، جس میں ووٹر لسٹ کی تصدیق، نئے ووٹروں کے اندراج، بوتھ سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائدین نے BLOs کو ہر اہل ووٹر کا اندراج یقینی بنانے اور پارٹی کے پروگرام عوام تک پہنچانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں ضلع چیف سیکریٹری پوتنا یادو، بشیر کرستیا، سرپنچ شبانہ اعجاز الدین، افروز خان، عارف الدین، سریندر ریڈی سمیت دیگر قائدین و کارکنان شریک تھے۔ ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ عوامی شکایت یعنی کہ پرجاوانی کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کے حل میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے۔ پیر کے روز کلکٹریٹ کے اجلاس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں ضلع کلکٹر نے شرکت کی اور عوام سے موصول ہونے والی شکایت و درخواستوں کا خود وصول کیے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ تمام محکموں کے افسران ہر درخواست کا باریک بینی سے جائزہ لیں اور فوری طور پر مناسب کارروائی کریں۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ مختلف منڈلوں میں زیر التوا پرجاوانی درخواستوں سے متعلق مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ عوامی مسائل کے مؤثر حل کے لیے تمام متعلقہ محکمے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔ پرجاوانی پروگرام کے دوران عوام نے تعلیم، صحت، اندرما ہاؤسنگ اسکیم، پینشن اور اراضی سے متعلق مسائل کے حوالے سے اپنی درخواستیں ضلع کلکٹر کو پیش کی۔ پروگرام کے اختتام پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ اس پرجاوانی پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر بی وینکٹیشورلو، کشور کمار، DRO راتھوڑ رمیش، مختلف محکموں کے افسران، عملہ اور دیگر متعلق افراد نے شرکت کی۔ ہیلرڈی سابق ZPTC شیخ غیاث الدین نے سابق مائنورٹی کمیشن چیئرمین جناب عابد رسول خان کے فرزند جناب عبد المنان عابد خان کی حیدرآباد میں ولیمہ تقریب کے موقع پر شرکت کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، محمد علی شبیر، جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و سابق MLC طاہر بن حمدان، امجد اللہ خان و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع منچریال کے چنور پریس کلب میں کانگریس قائدین مارکیٹ کمیٹی چیئرمین سابق ZPTC نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے جنگلاتی اور دیہاتی علاقوں میں رہنے والے قبائلی اور مقامی لوگوں میں آج تک کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ کئی حکومتیں اس معاملے میں آئی اور گئی، آج تک کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگلاتی علاقے میں زیر التوا سڑکوں کے کاموں کے اجازت نامے میں نرمی اختیار کرے۔ آزادی کے 78 سال بعد بھی دور دراز کے جنگلاتی علاقوں میں سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں عوام طبی، تعلیمی، بازار کی ضرورتوں سے محروم ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد جنگلاتی علاقوں میں سڑکوں کی ترقی کو عمل میں لائے۔ مدھول وارڈ نمبر 4 میں عرصے دراز سے پانی کی قلت کے مسئلے کے حل کے لیے وارڈ ممبر محمد عبد الخالق کی نمائندگی پر سرپنچ شبانہ بیگم اعجاز الدین نے نئے بورویل کی منظوری دی۔ بورویل کا افتتاح ہونے کے بعد مقامی عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سرپنچ اور وارڈ ممبر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نائب سرپنچ لاونیا، وارڈ ممبران بشیر احمد، افروز خان، مجیب قریشی، عابد حسین، سید انیس اور دیگر موجود تھے۔
LRD کے منڈل گندھاری میں گنڈویٹ علاقے میں آج BRS قائدین سابق ZPTC تاناجی راؤ، سابق MPP بلرام نائک، سابق سرپنچ فاروق، سابق MPTC انجیا، قائدین گنگادھر بلراج، کاشی رام، مصطفیٰ، بابو، جسونت گوڑ، سائلو گنگارام، شیوراج، سائلو سریش نے آج SIR کے چل رہے عمل کا معائنہ کرتے ہوئے ووٹر کو اپنے فارم متعلقہ BLO کو خانہ پوری کر کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا اور ہر ووٹر کو اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرواتے ہوئے دوسروں کو بھی شعور دلانے کی صلاح دی۔ نظام آباد ضلع کے پوچمپاڑ SRSP ڈیم میں پیش آئے افسوسناک سانحے کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نظام آباد کے نوجوان وجاہت کلیم اور ندیم نے ڈوبتے ہوئے 15 سالہ ریحان کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ نوجوانوں نے ایک شخص کو بحفاظت باہر نکال لیا، تاہم گہرے پانی میں اترنے کے باعث خود بھی ڈوب گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور SDRF کی ٹیموں نے سرچ آپریشن چلایا۔ 3 نعشیں اتوار کی شام جبکہ ندیم کی نعش پیر کی صبح برآمد کی گئی۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیہ نے جائے حادثے کا معائنہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ ریلز اور تصاویر بنانے کی خاطر خطرناک آبی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ بعد نماز ظہر قدیم عیدگاہ مسجد کچیاں میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد بودھن روڈ پر واقع قدیم قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ LRD RDO آفس پر آج پرویدانی پروگرام میں BSP پارٹی صدر مالو سائی بابو، نائب صدر سائلو نے LRD ڈویژن مستقر پر RNB گیسٹ ہاؤس اور پریس کلب کی تعمیرات کے لیے RDO پربھاکر کو تحریری یادداشت پیش کی اور کہا کہ LRD میں RNB گیسٹ ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اندرا نگر BSNL آفس کے روبرو امبیڈکر بھون کے لیے اراضی موجود ہے، وہاں امبیڈکر بھون تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نظام آباد اربن کے سابق رکن اسمبلی نظام آباد گنیش گپتا نے آج BRS کے ورکنگ صدر KTR سے حیدرآباد میں ملاقات کرتے ہوئے انہیں یوم پیدائش کی مبارکباد دی۔ گنیش گپتا نے کہا کہ 24 جولائی کو ذاتی مصروفیات کے باعث ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے عہد بالمشافہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ KTR مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ عوامی خدمت میں مزید کامیابیاں حاصل کرے۔